جس نے یہ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہ اے انسانوں اپنے آپ کو بڑا متقی نہ جانا کرو، دوسروں کو برا نہ سمجھا کرو، اپنے سے چھوٹا اور گھٹیا نہ سمجھا کرو، 4 نمازیں سجدے دے کر هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، جو اس سے ڈرتا ہے، جو مقام تقوی پر فائز ہے، اس سے باخبر وہی ہے، تم کیا جانو متقی کون؟ تو جن کو تم متقی کسی کو سمجھتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ ہے بھی تھے کہ نہیں، اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ اس کے نزدیک متقی ہو۔ میں نے کہا کہ تقوی کے معیار کو سمجھنے لیے خود متقی ہونا چاہیے۔ جو خود اس مقام پر تقوی پر فائز ہو وہ جانے گا کہ یہ متقی ہے، جو عالم ہوگا وہ عالم کی قدر جانے گا، جو شاعر ہوگا وہ شاعر کی قدر کرے گا، اور کس درجے پر ہے یہ بھی اس کو پتا ہوگا، کس درجے پر اس کا علم ہے وہ بھی اس کو پتا ہوگا، کیونکہ اسی فیلڈ کا ہے، اسی میدان کا ہے۔ کتنا اونچا خطیب ہے، کتنے وزن ہے اس کی گفتگو میں، اگر آہستہ بولتا ہے، مسلسل شور نہیں کرتا، لیکن دلائل کے موتی اس کے پاس کتنے ہیں۔ اکثر خطیبوں میں تو شور ہی ہوتا ہے، غور نہیں ہوتا، نقطے علم کے کم ہوتے ہیں، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، چھاتی کا سینے کا زور زیادہ لگایا جاتا ہے، علم ہوتا نہیں، صرف بولنے سے تو کام کچھ نہیں چلتا، وہ تو پرندے بھی بولتے رہتے ہیں، جانور بھی بولتے رہتے ہیں، جی ہاں، مجیاں نہیں کرتا کہ کوری کرنے، یہ بھی بولتے ہیں، اپنی زبان ہے ان کو بھی حق حاصل ہے۔ تو صرف آواز نکالنا خطابت نہیں ہے، خطابت آواز اس کی کم بے شک ہو لیکن دل سے آوازیں نکل جائیں۔ ہاں سمجھ آئی کہ اگر ایک جملہ نکلے تو وہ جملہ دل میں گھر کر جائے، جس بقول اکبر کہ جس طرف اٹھ گئی ہیں، جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، چشم بددور کیا نگاہیں ہیں۔ جی جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، آماں پہ گیا، ایک طرف چشم بددور کیا نگاہیں، تکنے تیسی دیا، لیکن یوسف تک کیا جس ویلے یوسف تک کیا، ساری دنیا یوسف تک نہیں رہی لیکن تک نہیں رہی۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تین مرتبے ہیں، رویت، نظر اور بصیرت، ترے مرتبے ترے نال تکنے نال تعلق ہے۔ تراہم میرے نبی تسی ویکھنے ہو سو کہ اے مکے نے کافر تو سان تکنے تین ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تے اندروں نہیں تکنے۔ اے جس طرح ڈنگر نہیں ہڈیاں ہڈیاں مجیاں آنے کٹ کے تکنیاں ہونیاں بندے دار، کدے کوئی ڈنگر جس رکھے ان کدے متاثر ہے بھئی آج ماں بڑی ماج غور نال تکنی پہ گی، انہاں پتہ ڈنگر مال ہے، آنا اللہ وڈا چاہ دیتا، اندر دیتا کوئی نہیں دماغ، ایک اے سمجھی وڈا کون پہ پانا ہے، کار کس نے، یہ کیوں دیکھتی بھی ہے لیکن اس کو آپ جانور کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ لا یعلمون ولکن اکثرہم لا یعلمون، علم نہیں ہے،
علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ گھر کس کا ہے، یہ آدمی کون ہے، حلال کا رزق لایا ہے، چوری کر کے لایا ہے، فراڈ کیا ہے، حرام کا پیسہ کما کر لایا ہے، لے آیا ہے تو مجھے کھلا رہا ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ گاٹا سٹے ہے، کھرلیج لگے، اور کئی آج کل محققین ہونے نا بڑے فکر تے غور کرنے تے وضع قطع بڑھانے نا اپنی بڑے ایسی مفکر ہاں تے ذرا ٹور بڑھ گئی ہے، جس طرح علامہ اقبال تے بڑا مفکر اور صاحب علم انسان ہے نا، اس نے ریس کرنے نا، وہ جیسے علامہ صاحب اینج بیٹھے ہونے نا ذرا سوچ رہے ہونے نا، وہ تا اتنا بڑا مفکر اور صاحب علم آدمی ہے، تو اب اس کی نقل اتارنے سے تو کام نہیں چلتا نا۔ مرزا بے دل کہتا ہے کہ صرف گردن خم کرنے سے انسان مفکر نہیں بن سکتا، اس نے مصرع کہا کہ گردن خر سر تحقیق باخر دارد کھوتیاں تکو تے گاٹا اس کھرلی 24 گھنٹے سٹیا ہونا ہے، تے تسی کیا آکھوئی محقق صاحب کھلتے ہیں کھرلی چو ڈنگر منہ باہر نہیں کٹنا، پھر سٹیا ہونا تے تسی اسا محقق سمجھ کے نسو، خالی گاٹا تلے سٹنے دا محقق نہیں بننا۔ ٹھیک ہے؟